ابنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ، امریکہ کا ایران پر ایک بار پھر حملہ۔ ایران کا جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، امریکہ نے ایران میں گوروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق بحری آمد و رفت کو لاحق فوری نوعیت کے خطرے کے جواب میں گوروک اور جزیرہ قشم کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیاروں نے ابنا ہرمز کی طرف داغے گئے 4 ڈرونز تباہ کر دیے۔ کویت اور بحرین کی طرف داغے گئے 6 بیلسٹک میزائل کو روکا گیا، 7واں میزائل ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچانے سے متعلق ایران کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ کویت اور بحرین کا کہنا ہے کہ ان کے دفاعی نظام نے متعدد میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ایران کا کویت میں امریکہ کے 2 فضائی اڈوں اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کی اہم تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 4 بحری جہاز امریکہ کی مدد سے غیر قانونی طور پر ابنا ہرمز عبور کرنا چاہتے تھے۔ ایرانی بحریہ کی وارننگ کو نظر انداز کیا گیا، اس پر ایک بحری جہاز کو نشانہ بنا کر روک دیا گیا اور دیگر واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد امریکی ڈرونز نے قشم اور سیرک میں مواصلاتی ٹاور کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، مزید کسی کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا درینہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر بھائی خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہے ہیں۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے، اسٹریٹجک نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کو اپنا ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایران اب کسی شرارت یا بے امنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ہم خطے میں توازن قائم کرنے کے عمل میں شامل ہیں، اس سے امریکیوں کو کچھ تکلیف ہوگی لیکن وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ بحرین اور کویت پر حملے ناقابل قبول قرار، بحرین کی وزارت خارجہ کی ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ تہران جارحانہ اقدامات بند کرے اور امن کا راستہ اختیار کرے۔ خطے میں امن چاہتے ہیں، صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ابنا ہرمز میں کسی قسم کا کوئی ٹول قبول نہیں، آبی گزرگاہ کو فوری طور پر کھولا جائے۔ سعودی عرب نے بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کو بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، کہا ایرانی حملے امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قطر، اردن، مصر کی بھی ایرانی حملوں کی مذمت۔ گلگت بلتستان میں عوامی مقبولیت کا امتحان، انتخابی میلہ آج سجے گا، تیاریاں مکمل۔ پولنگ سٹیشنز پر عملے کو انتخابی سامان کی ترسیل، پولنگ صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان کی 24 نشستوں پر مجموعی طور پر 403 امیدوار میدان میں، 9,58,480 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل۔ مرد ووٹرز کی تعداد 5,03,772 اور خواتین ووٹر کی تعداد 4,54,708 ہے۔ انتخابات کے لیے 1391 پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے، 551 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار۔ انتخابات کے لیے گلگت بلتستان میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 17,500 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں بڑی جماعتوں میں بڑا مقابلہ، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے 23، مسلم لیگ نون کے 22 امیدوار میدان میں، جمعیت علماء اسلام کے 9، اسلامی تحریک پاکستان کے 10، مجلس وحدت المسلمین کے 7، استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے 10 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار، شرپسندوں سے اسلحہ، مواصلاتی آلات، مشتبہ دستاویزات و دیگر سامان برآمد۔
قانون شکنی برداشت نہیں، آزاد کشمیر پولیس کا شرپسند عناصر کو واضح پیغام، کہا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، شہری افواہوں اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں، مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں معاملات زندگی رمادواں، آزاد کشمیر کے عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر دی، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 2023 میں قائم کی گئی، بنیادی مطالبات صرف 3 تھے، بعد میں تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی، بجلی کی رعایتی نرخوں پر فراہمی، آٹے کی رعایتی قیمت پر فراہمی اور اشرافیہ کو حاصل خصوصی مراد کا خاتمہ اصل مطالبات تھے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی کال نامناسب ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے نپٹا جائے گا، مسائل کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی نکلتا ہے، خطے میں انتشار کا فائدہ ہمارا دشمن اٹھاتا ہے، پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی، JUI کے ساتھ انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، وقت آنے پر اس بارے غور کیا جائے گا۔ آپ 7 تاریخ تک اگر کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو ہم جناب نوکو آ رہے ہیں۔ اب جب وہ ڈائیلاگ بند کر کے چلے گئے، آپ مجھے بتائیں کیا آزاد کشمیر کو ایک جتھے کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو تو ہم نے یہ بھی آفر کی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ انتخابات میں حصہ لے لیں، ہم کشمیر کی تحریک آزادی کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ہم پاکستان کے اس خطے میں انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ساتھ تو ابھی ڈائیلاگ ایسا ہی ہے کہ آپ پتھر کے دیوار سے جا کے سر پھوڑیں۔ آزاد کشمیر کو کسی جتھے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات ایسے ہی ہیں جیسے سر دیوار سے مارنا۔ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کہتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہم نے 15 جون تک کا وقت مانگا، پھر کہتے رہے الیکشن شیڈول مؤخر کریں، تحریک آزادی کشمیر پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خوارج منشیات کے عادی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث خارج کا گروہ بتہ خوری، گاڑیاں چھیننے اور اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث ہے۔ فورسز کے ہاتھوں گرفتار خارجی عمر الدین عرف جذبہ کے ہوش ربا انکشافات، اعترافی بیان میں فتنہ الخوارج کا گمراہ کن بیانیہ بے نقاب کر دیا۔ خارجی عمر الدین نے اعترافی بیان میں بتایا کہ 12 جنوری 2025 کو TTP فتنہ الخوارج میں شامل ہوا، افغانستان سے ٹریننگ لی، دہشت گردوں کو افغانستان میں موجود خارج کمانڈر سے مالی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ خارجی کمانڈر شریعت کے نفاذ اور جہاد کے نام پر نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، نوجوانوں سے اپیل ہے خارج کے جھوٹے دعووں سے بچیں۔ اسرائیلی فوج کا لبنانی فوجی گاڑی پر حملہ، 2 افسران سمیت 3 فوجی شہید۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 48 گھنٹوں میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 150 اہداف پر حملے کیے۔ حزب اللہ کے کمانڈر سینٹرز، راکٹ لانچرز، بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ ایران کی لبنان پر اسرائیلی حملے کی مذمت، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ لبنان اور لبنانی فوج پر اسرائیل کا گھناؤنا جرم اور جارحیت کا واضح پیغام ہے۔ اسرائیل لبنان کے لیے سلامتی، استحکام یا پھر خوشحالی نہیں چاہتا۔ صہیونی فوج لبنانی شہریوں، فوجیوں، مزاحمت کاروں کو نشانہ بنا رہی۔ اسماعیل بقائی نے اسرائیلی حملے میں شہید افراد کے اہل خانہ، لبنانی حکومت اور عوام سے تعزیت دی۔ نوشہرہ میں جلتے شعلوں نے غریبوں کی جمع پونجی جلا دی۔ کلاتھ مارکیٹ سستا بازار میں آتشزدگی سے 300 سے زائد عارضی کیبن جل کر خاکستر ہو گئے، 3 افراد جھلس کر زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے 3 گھنٹے بعد وسیع رقبے پر پھیلی آگ پر قابو پا لیا۔ آگ بجھانے کے عمل میں نوشہرہ، مردان اور پشاور سے مجموعی طور پر 12 فائر وہیکلز اور 60 سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا۔